اب دکھائی دیا بیٹا بورڈ اور آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک، اوکے، چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس کو بنا کسی دیری کے۔ اچھا، کوئی بچہ کلاس میں ایسا ہے جس کے یہاں پہ آج کا روزہ ہو؟ وعلیکم السلام زین۔ کوئی بچہ ایسا ہے جس کے یہاں پہ آج کا روزہ ہو؟ اچھا، یعنی کہ سب کے یہاں پہ کل کا ہی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ایک روزہ تو آپ شروع میں ہی کھا گئے، ایک روزہ آپ آخر میں کھا جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام صادق خان۔ ہم، کھانے کی تو عادت ہے۔ چلیے، بورڈ نہیں ہے؟ کون کہہ رہا ہے بورڈ نہیں ہے؟ بھائی ملکہ یاسمین کو بورڈ نہیں دکھائی دے رہا، باقی کو دکھائی دے رہا ہے؟ وائی لکھ کے کنفرم کریں، اس کے بعد ہم لوگ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک، دکھ گیا؟ ہاں، چاند بھی دکھ جائے گا آج۔ تم چھپ کے رہنا لیکن گھر میں، پتہ چلا کوئی تمہیں دیکھ کے روزہ رکھ لے دوپہر میں ہی۔ روپ دھوپ میں نہ نکلا کرو، روپ کی رانی، کہیں کالا رنگ نہ پڑ جائے۔ ویسے بھی آج برسات کا موسم ہو رہا ہے، گھٹا گھٹا سی ہو رہی ہے۔ سر آج لاسٹ کلاس ہے بیٹا، لاسٹ تو ہو جاتی ہے آج، اگر کل آف نہ ہونا پڑتا، کل کسی کام میں پھنس گئے تھوڑے سے۔ آپ چاہے تو لے سکتے ہیں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ میں ویسے بھی سوتا نہیں ہوں، شہری کے بعد میں تو جاگتے ہی رہتا ہوں، مجھے دن میں نیند ہی نہیں آتی ہے۔ آپ چاہے تو لے سکتے ہیں، حالانکہ ایک دو کلاس کی ابھی اور ضرورت ہے، لیکن نہیں بھی لوگے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ چلیے، اس پہ ہم لوگ تھوڑی سی بعد میں روشنی ڈالتے ہیں، پہلے ہم لوگ تھوڑی سی چیزیں کو کور کر لیتے ہیں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے دبستان، کہ آخر دبستان ہوتا کیا؟ دبستان کو ہم لوگ اصطلاحی زبان میں ایک طریقے سے اسکول کہہ سکتے ہیں، اور اپنے اپنے اسکول کی یا اپنے اپنے دبستان کی کیا ہوتی ہے؟ ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ خصوصیت ہوتی ہے۔ اب جب خصوصیت ہوتی ہے تو جو خصوصیت بہت ٹائم تک یا بہت لمبے عرصے تک وہ خصوصیت برقرار رہتی ہے، تو وہی اس کی کیا بن جاتی ہے؟ وہی جو ہے وہ دبستان بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے جو سب سے قدیم دبستان مانا جاتا ہے وہ ہمارا مانا جاتا ہے دبستان دکن۔ کیا؟ دکن، کیونکہ اردو شاعری یا اردو نثر کا جو آغاز ہے وہ دبستان دکن سے شروع ہوا ہے، لیکن جو آپ کے نصاب میں ہے صرف دو ہی دبستان ہیں، ایک ہے دبستان دہلی اور ایک ہے دبستان لکھنؤ۔ یہ دو ہی آپ کے نصاب میں جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور یہیں سے جو ہے وہ سوال آتا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بہت سارے دبستان ہوتے ہیں، جیسے دبستان بھوپال، دبستان رامپور، دبستان اور بھی ہیں، دبستان عظیم آباد، بہت سارے ہیں، لیکن جو آغاز ہوتا ہے وہ دبستان دکن سے ہوتا ہے، اور جو مشہور ہے وہ دبستان دہلی ہے اور دبستان لکھنؤ ہے۔ تو دبستان دہلی کی جو شروعات مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے تقریباً 1719 کے آس پاس، کہ دبستان دہلی کا جو دور ہے وہ یہاں سے شروع ہوا۔ کیوں شروع ہوا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ولی تکنی کا دیوان دہلی پہنچا تب سال یہی تھا 1719، تو 1719 سے قبل دہلی میں جو ہے وہ صرف اور صرف فارسی زبان کی شاعری ہوا کرتی تھی۔ کس کی؟ صرف اور صرف فارسی زبان کی جو ہے وہ شاعری ہوا کرتی تھی۔ صادق خان کہہ رہے ہیں سر مجھے لگ رہا ہے میرا انٹرنس نہیں نکل پائے گا، جامع اردو کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صادق خان کسی کا ہو یا نہ ہو تمہارا ہو جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ٹھیک، اب اس سے زیادہ اور آپ کہہ لیجیے، میں مودی کی گارنٹی تو نہیں لے رہا ہوں، مودی والی گارنٹی، لیکن اپنے گارنٹی لے رہا ہوں۔ اگر آپ جامعہ کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت وقت ہے ابھی، تو اس سے آپ گھبرائیے گا مت۔ ابھی میں کلاس ختم نہیں کر رہا ہوں، ابھی کلاس میں اور بھی لوں گا،
عید کے بعد میں پھر لوں گا. میرا مقصد صرف آپ لوگوں سے فیس وصولنے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف سلیبس کمپلیٹ کرانا بالکل نہیں ہوتا. یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ چیزیں کور کرانے کی کوشش کرتا ہوں اور آہستہ آہستہ آپ کو یاد کرانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سے زیادہ مجھے فکر ہے آپ کی. ٹھیک ہے نا؟ آپ بے فکر رہیے. چلیے. دہلی اور لکھنؤ. تو دہلی میں جو آغاز ہوتا ہے دبستان کا وہ شروع ہوتا ہے 1719 میں. اور یہ شروع ہوتا ہے ولی دکنی کے دیوان سے پہنچنے سے پہلے. حالانکہ ولی دکنی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 1700 میں آئے تھے، لیکن تب تو انہوں نے جو ہے وہ شاعری کے اوپر یہاں پر کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالی. یہاں سے شاد اللہ گلشن سے ملاقات کر کے گئے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے کلام کو جو ہے وہ کیا کیا، کام کیا. اور جب کام کیا تو اس کے بعد 19 سال بعد 1719 میں ان کا دیوان پہنچا دہلی میں. اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے دبستان دہلی کا. اب یہ جو دبستان ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ دبستان جو ہے وہ ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک خصوصیت ہوتی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کو پتا ہے ایک ہماری پارٹی ہے جسے ہم لوگ بولتے ہیں بی جے پی. ٹھیک. تو اب اس کی کیا ہے، ایک آئیڈیولوجی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے، اس کی ایک وشیشتا ہے جو انہوں نے جو ہے وہ پہلے سے ہی کیا رکھ رکھی ہے، برقرار رکھ رکھی ہے. تو اسی طریقے سے ہر چیز کی کیا ہے، اپنی ایک الگ آئیڈیولوجی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اے آئی ایم ہے، اس کی ایک اپنی الگ آئیڈیولوجی ہے. آپ جو ہے وہ کسی کا بتا دیں کہ میں اس پارٹی سے ہوں تو ترنت آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یعنی کہ ترنت آپ کا جو ذہن ہے وہ اسے اسی طرف کو لے کے جائے گا. تو بس یہی کیا ہے، یہی دبستان کی کیا ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے، جس میں ایک نقطۂ نظر جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اسی چھپے ہوئے کو جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، پہچاننا ہوتا ہے دبستان میں بھی. اب یہ جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اسے ہم لوگ الگ الگ نظریے سے لے سکتے ہیں. پوزیٹیو میں بھی لے سکتے ہیں اور نیگیٹو میں بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ اردو ادب کے طالب علم ہیں تو ہم لوگ جو دبستان دہلی ہے، دبستان دہلی، اس کو ہم لوگ ادب کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. اور ادب کے لحاظ سے ہم لوگ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کس کی، شاعری کی. کیونکہ دبستان دہلی میں جو ہے وہ نثر کا جو ہے وہ کم رول رہا ہے، جبکہ شاعری کا جو ہے وہ زیادہ رول رہا ہے. کیونکہ نثر جو ہے وہ بعد میں شروع ہوئی ہے دہلی میں یا دبستان لکھنؤ میں. آپ لوگ دیکھیں گے کہ دبستان لکھنؤ میں جب نثر کی بات آتی ہے تو ہم 19ویں صدی میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانے آ جائے. اس کے علاوہ جب ہم لوگ یہاں بات کرتے ہیں دبستان دہلی میں تو نثر شروع ہوتی ہے 1800 کے آس پاس، جب غالب جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں. تو نثر بعد میں آتی ہے، شاعری پہلے آتی ہے. اور میں نے کئی بار کہا رکھا ہے آپ لوگوں سے کہ جب بھی اردو ادب میں ہم لوگ کچھ چیز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے شاعری ہی پڑھتے ہیں. جیسے کوئی فلم بنتی ہے تو فلم بننے سے پہلے گانے اس کے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے پہلے کیا آتی ہے، شاعری آتی ہے. اب دبستان دہلی کی جو شاعری کی خصوصیت ہے وہ کیا کیا ہے، وہ ایگزام میں جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور پوچھی بھی جاتی ہے. سب سے پہلی ہے فارسی شعرا، یا کہہ سکتے ہیں فارسی زبان. دبستان دہلی کی جو سب سے پہلے خصوصیت مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے فارسی شعرا یا فارسی زبان. کیونکہ دبستان دہلی میں جو ہے وہ زیادہ تر فارسی زبان کا ہی کیا تھا، رول تھا یا کردار تھا. جب دبستان دہلی میں وہ ولی دکنی کا دیوان پہنچا تب یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوئی، اردو شاعری جو ہے وہ شروع ہوئی. اور اردو شاعری میں آپ لوگ دیکھتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد، ان کا جو ہے وہ دور شروع ہوتا ہے. آپ چاہے تو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. 1712 میں سودا ہے، 1720 میں درد ہے، اور 1722 میں کون ہے، میر تقی میر ہے. تو اس سے جو ہے وہ ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ پہلے یہاں پر فارسی کا غلبہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اردو نے کیا کی، اپنی شاعری کا آغاز کیا. اس کے بعد انہوں نے، چاہے وہ مرزا محمد رفیع سودا ہو یا میر تقی میر ہو، انہوں نے جو ہے وہ دہلی کو کیا دیکھا، اپنی آنکھوں سے اجڑتا ہوا دیکھا.
اور جب کوئی چیز آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے اور جو بری ہوتی ہے تو اس کے جو خیالات ہیں آپ کے کیا ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں دل میں، یعنی کہ وہ آپ کی داخلیت کی کیا ہوتی ہے، شاعری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو دل سے شاعری ہوتی ہے، آپ اسے یہ بھی لکھ سکتے ہیں، دل سے شاعری یا دل کے اندر کی شاعری، جسے اردو ادب میں ہم لوگ مانتے ہیں داخلیت۔ دا سے مطلب ہے دہلی اور داخلیت۔ کئی بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ داخلیت کس دبستان کی خصوصیت ہے، تو داخلیت جو ہے وہ دبستان دہلی کی کیا ہے، خاصیت ہے یا خصوصیت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب جو چیز دل کے اندر سے نکلتی ہے، جب جو چیز دل کے اندر سے نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے۔ کیا نہیں لینی چاہیے؟ آہ نہیں لینی چاہیے، یعنی کہ کسی کی ہائے، دکھ، درد نہیں لینا چاہیے۔ تو جب درد آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے تو آپ کی جو آہ ہوتی ہے، یعنی کہ جو دل سے نکلتی ہے، وہ بالکل سچی نکلتی ہے۔ یہ سوال کئی بار جامع میں پوچھا گیا ہے کہ آہ کی شاعری جو ہے وہ کہاں کی خصوصیت ہے، تو آہ کی جو شاعری ہے وہ ہے کہاں کی، وہ ہے آپ کی دبستان دہلی کی۔ کئی بار جو ہے وہ ایگزام میں اس سے روبرو ہوا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب انسان دل سے پریشان ہوتا ہے اور دل سے غمگین ہوتا ہے تو وہ کس کو یاد کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے خدا کو، خدا کو یاد کرتا ہے۔ اور جب ہم لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں اور جب ہم لوگ خدا کی شاعری کرتے ہیں تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں تصوف۔ تصوف کے ساتھ سلیش کر کے لکھ لیجیے گا صوفی۔ اور دنیا کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی اردو ادب کا جو سب سے بڑا صوفی شاعر ہے وہ دبستان دہلی میں ہی ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے خواجہ میر درد۔ کیا ہے؟ خواجہ میر درد۔ تو یہ چار پانچ خصوصیت ہے، فارسی زبان ہے یا فارسی شعرا ہے، اردو شاعری ہے، داخلیت ہے، ہے اور تصوف یا صوفی شاعر۔ ایک سوال اور آتا ہے ایگزام میں، میں نے کئی بار آپ لوگوں سے پوچھا بھی ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ مندرجہ ذیل میں سے صوفی شاعر کون سا ہے، آپشن میں آپ کو اگر درد نہ دکھے تب آپ کو کون سا آنسر لگانا ہے؟ اگر درد نہ دکھے تب آنسر ہو جائے گا اصغر۔ ٹھیک ہے، یاد رکھ لیجئے گا، اگر آپشن میں آپ کو درد نہ ملے اور صوفی شاعر پوچھ لیا جائے تو آنسر ہو جائے گا اصغر۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم لوگ خدا کی تعریف کرتے ہیں یا اس سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم لوگ کوئی مبالغہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ کوئی بناوٹی بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو اسی لیے تصوف میں ہم لوگ مبالغہ سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں، مبالغہ سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ دبستان دہلی کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مبالغہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے اور نادر شاہ نے دہلی کو جو ہے وہ خوب لوٹا ہے۔ ہاں بیٹا، وہ نوٹ بک میں نوٹ کر لینا، ویسے ٹیلی گرام پہ آپ کو سارے نوٹس مل جائیں گے۔ بہتر ہے آپ نوٹ کر لیں گے تو فائدے مند رہے گا۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ نے جو ہے وہ دہلی کو بہت لوٹا، تو یہ حقیقت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ کو کوئی لوٹتا ہے یا آپ کے شہر کو یا آپ کے گھر کو کوئی لوٹتا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ کسی طرح کے کوئی مبالغہ نہیں کہتے، بڑھا چڑھا کر نہیں کہتے۔ وہ الگ بات ہے، اگر آپ نے اپنا انشورنس کرا رکھا تو بڑھا چڑھا کر بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے کیا ہو جائے، آپ کا کلیم ہو جائے۔ لیکن اس زمانے میں نہیں تھا اس طریقے کا مسئلہ، آج کے زمانے میں تو ہے۔ اگر آپ کا کوئی گھر میں چوری ہو جائے 5,000 کی تو آپ سیدھا اسے 50,000 بتا دے دیں تاکہ کلیم کرنے میں کیا ہو، آسانی ہو۔ تو یہاں کیا کیا گیا ہے دبستان دہلی میں، مبالغہ سے گریز کیا گیا، اور بناوٹی باتیں یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ کہہ سکتے ہیں بناوٹی شاعری سے بھی کیا کیا ہے، گریز کیا گیا۔ اور جب چیز بناوٹی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ فحش بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر فحش نگاری پر بھی جو ہے وہ زور نہیں دیا گیا ہے، یا فحش نگاری جو ہے وہ دبستان دہلی کی کیا ہے، خصوصیت نہیں ہے۔ فحش نگاری بھی یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہے۔ بس یہاں یہ ہے کہ یہاں پر جو محبوب ہوتا ہے وہ دونوں ہوتے ہیں، مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔
محبوب دبستان دہلی میں عورت بھی ہو سکتا ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی طریقے سے۔ قنوتیت میں زیادہ میر ہیں یا فانی؟ بیٹا فانی ہے، فانی ہے، ٹھیک ہے۔ مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اتنی ساری جو خصوصیت ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی نے تو اسے جو ہے وہ ضرور اپنی شاعری میں پیش کیا ہوگا، ضرور اپنے کلام میں اسے جگہ دی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے دبستان دہلی کے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ شعراء کے نام جو ہے وہ آتے ہیں، جس میں جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری سودا سے، کیونکہ پیدائش سب سے پہلے انہی کی ہے۔ سودا کے علاوہ میر درد ہے، جنہیں ہم لوگ خواجہ میر درد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میر تقی میر۔ سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق دبستان دہلی سے ہے، یا مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ تو دونوں ہی طریقے سے آپ کو ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے، سودا، درد اور میر تقی میر۔ اس کے علاوہ شاہ نصیر، شاہ نصیر کے بعد اسد اللہ خان غالب، غالب کے بعد ذوق، ذوق کے بعد مومن، مومن کے بعد داغ دہلوی، داغ دہلوی، الطاف حسین حالی، الطاف حسین حالی، مصطفیٰ خان شیفتہ، مصطفیٰ خان شیفتہ، اور میر سوز، اور میر سوز۔ یہ وہ شاعر ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ جن کا تعلق جو ہے وہ دبستان دہلی سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور آتا ہے، تھوڑا سا وہ ڈیپلی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا شاعر ہے جو دبستان دہلی سے چھوڑ کر دبستان لکھنؤ گیا؟ بہت سارے شاعر ہیں جو دبستان دہلی کو چھوڑ کے دبستان لکھنؤ گئے۔ کیوں گئے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ دہلی کو لوٹ مارا گیا، دہلی کو جو ہے وہ بالکل سرے سے جو ہے وہ خالی کر دیا گیا، تو اسی لیے لوگ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کہاں گئے؟ دبستان لکھنؤ گئے۔ اور یہ سبھی کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی چیز بند ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ نئی کھلتی ہے۔ جیسے 1700 کے آس پاس، یا کہہ سکتے ہیں 18ویں صدی کے اول حصے میں جو ہے وہ وہاں پر لکھنؤ میں جب پانی پت کی لڑائی ہوئی، پانی پت کے بعد وہاں پر جو دیکھا گیا کہ نادر شاہ اور احمد شاہ جو ہے وہ لوٹ رہے تھے دہلی کو 1761 کے آس پاس، جب احمد شاہ ابدالی آیا اور اس نے مراٹھا کو ہرا دیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ دہلی پوری طریقے سے کیا ہو گئی؟ تہس نہس ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ہی برٹش حکومت بھی جو یہاں پر آ گئی تھی، اور دوسری طرف جو لکھنؤ کے نواب تھے، چاہے وہ شجاع الدولہ ہو، واجد علی شاہ ہو، سراج الدولہ ہو، وہ بھی کیا کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے ملک کو بچانے کے لیے کافی لڑائیاں لڑ رہے تھے۔ لیکن وہ ہمارا کیا ہے؟ وہ ہمارا ایتہاسک پارٹ ہے، وہ ہمارا ہسٹری والا پارٹ ہے۔ لیکن اسی کے زیر اثر یا اسی میں ہی جو ہے وہ ہم لوگ تبھی جو ہے وہاں پر ایک نئی چیز شروع ہوتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں دبستان لکھنؤ۔ حالانکہ اس کا جو آغاز ہے دبستان لکھنؤ کا، وہ کیا گیا تھا نوابوں کے ذریعے، یا نوابوں نے کیا تھا۔ اور نوابوں نے کب کیا؟ آپ کو پتا ہے، جب وہ نواب ہوئے، جو آخری نواب ہوئے، وہیں پر واجد علی شاہ جو ہے 1852 کے آس پاس، وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ راس لیلا، یا کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے پریم واسنا میں جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ پوری طریقے سے اس میں جو ہے وہ گر گئے۔ اور بس یہ ساری چیزیں جو ان کے وہاں چلتی رہی، اور پھر اس طریقے سے جو ہے کیا بنا؟ دبستان لکھنؤ بنا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب پیار محبت کی بات آتی ہے تو پیار محبت میں جو ہے فحش نگاری آتی ہے، یعنی کہ اشلیلتا آتی ہے۔ تو دبستان لکھنؤ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو چیزیں لوگوں میں شمار ہوئی وہ یہی ہوئی، یعنی کہ فحش نگاری ہوئی، پرنیت ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے وہ نوابوں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کیا کرتے تھے، اور جب نوابوں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرتے تھے تو وہ ان سے انعام و اکرام کی کیا کرتے تھے؟ انعام و اکرام کی
للک رکھتے تھے کہ ہمیں انعام و اکرام ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ ہی کیا ہوتی ہے، وہ چیزیں آرٹیفیشل ہوتی ہے، یعنی کہ دکھاوٹی ہوتی ہے. اور جو چیز دکھاوٹی ہوتی ہے وہ داخلیت نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے خارجیت. کیا ہوتی ہے؟ خارجیت. یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا کہ خارجیت کس کی ہے. تو خارجیت جو ہے وہ تبستان لکھنؤ خصوصیت ہے. خارجیت کا مطلب ہے اوپری طرف سے، یعنی کہ صرف دکھاوا، جسے ہم لوگ شو آف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا دوست ہے، وہ نیا نیا آئی فون لیتا ہے تو وہ دکھاتا ہے دیکھو میں کتنا بڑا امیر ہوں، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ میں نے جو ہے وہ کس پر لیا ہے، ای ایم آئی پہ لیا ہے. وہیں کوئی خواتین ہوتی ہیں، وہ میک اپ اتنا کر لیتی ہیں کہ وہ بالکل بیوٹیفل لگتی ہیں، لیکن تھوڑے دیر بعد ہی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تو میک اپ تھا، اصلی بیوٹی تو بہت خراب ہے. تو وہی ہوتی ہے خارجیت، وہی ہوتی ہے آرٹیفیشل. اسی لیے ہمیشہ سمپل رہو اور ہائی تھنکنگ رہو. بھلے ہی آپ کے پیر میں چپل ہو لیکن آپ کے خیالات ساتویں آسمان پہ ہوں. تو یہ خارجیت ہوتی ہے نوابوں کو خوش کرنے کے لیے. اور جب خوش کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں مبالغہ تو ہمیشہ ہی آئے گا، کیونکہ مبالغے کے بغیر تو کسی کو خوش کیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، جیسے فور ایگزامپل کسی کو آپ کہنا چاہو کہ آپ تو جو ہے وہ آج خوبصورت لگ رہے ہو، یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے بھی آج تو تم 14ویں کا چاند لگ رہے ہو. تو اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے. اور جب مبالغہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تو اس میں کیا آتا ہے، اس میں آ جاتا ہے جھوٹ. کیا آتا ہے؟ جھوٹ. تو جھوٹ بھی یہی ہے. اور جھوٹ کیسا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے بناوٹی. تو یہاں پر جو ہے وہ کیسی شاعری ہوتی ہے؟ بناوٹی شاعری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بناوٹی شاعری ہوتی ہے. یہاں پر جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے دبستان لکھنؤ میں. جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے دبستان لکھنؤ میں، کیونکہ یہاں پر ساری چیزیں کیا ہیں، آرٹیفیشل. اور آرٹیفیشل چیزوں سے آپ لوگ زیادہ دل نہیں لگا سکتے. اور جب زیادہ سے آپ دل نہیں لگا سکتے تو ظاہر سی بات ہے اس سے آپ کا من بھر جائے گا. اور جب آپ کا من بھر جائے گا آپ کسی دوسری طرف کو چلیں گے جس میں آپ کا من لگتا ہو، اور وہ من لگائے گا جنس نگاری. جنس نگاری کہہ لیں یا ہم لوگ فحش نگاری کہہ لیں، فحش نگاری کہہ لیں یا نیت کہہ لیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، فحش نگاری، جنس نگاری اور نیت نگاری. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دبستان لکھنؤ جو ہے وہ صرف اور صرف خارجیت پر مبنی ہے، مبالغہ ہے، بناوٹی چیزیں وہاں پر زیادہ ہوتی ہیں، اور جذبات کی وہاں کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک نواب کو خوش کرنے کے لیے کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے. تو اس طریقے سے وہاں پر جو ہے کیا ہو جائے گا، جذبات جو ہے وہ بدل جائیں گے. اور بس جو دبستان لکھنؤ کی جو خصوصیت ہوتی ہے، جو کافی اہم بھی مانی جاتی ہے، جو پوزیٹیو وے میں ہے، وہ ہے یہاں پہ تشبیہ و استعارہ کا استعمال. تشبیہ و استعارہ کا استعمال جو میں نے آپ کو ابھی پڑھا ہے. وٹ از مبنی؟ مبنی کا مطلب ہوتا ہے آدھارت، کہ یہ اس پر آدھارت ہے. ہاں، ڈیپینڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں وہی تو ہے، الفاظ مسجع اور ثنائی یہی تو آتے ہیں، تشبیہ اور استعارہ میں ہی آتے ہیں بیٹا. تو یہی ہے تشبیہ اور استعارہ، جسے ہم لوگ دوسری زبان میں علم بیان بھی کہتے ہیں، یا ثناء معنوی یا ثناء لفظی میں بھی کہتے ہیں. تو یہ ہماری کیا ہے، دبستان لکھنؤ کی خصوصیت ہے جو ایگزام میں آپ سے پوچھے جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری خصوصیت جو ہے وہ نوابوں کو خوش کرنے کے لیے کہی گئی ہوں گی. اب نوابوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شاعر کی ضرور پڑے گی. تو اسی میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ آتا ہے جرات کا. کس کا؟ جرات کا. اسٹا بنا کے لکھ لیجیے گا، ان کا پورا نام آپ کے ایگزام میں ضرور پوچھا جائے گا. سلیبس میں نہیں ہے، حالات زندگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایز اے دبستان لکھنؤ ان کا پورا نام ضرور آتا ہے.
ان کا پورا نام ہے قلندر بخش علی جرات، یاد رکھ لیجیے گا، ان کا پورا نام ہے قلندر علی بخش جرات، یہ ان کا پورا نام ہے اور یہ 100% آنت ہے، قلندر بخش علی جرات، اور یہ جو ہے وہ فحش نگاری کے جو ہے وہ بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، مینس انہوں نے جو ہے وہ فحش نگاری پر جو ہے وہ زیادہ کلام لکھا ہے۔ جیسے آج آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کامیڈی میں بھی کچھ تھوڑی بہت اشلیلتا آ جاتی ہے، فحش نگاری آ جاتی ہے، یہ انہوں نے جو ہے وہ بہت پہلے کر کے چھوڑ دی اردو ادب میں۔ آپ ان کے شعر پڑھیں گے تو آپ بھی جو ہے وہ شرم سے جو ہے وہ گلابی گلابی ہو جائیں گے، پانی پانی تو نہیں ہوں گے، کیونکہ پانی پانی تو تب ہوتے ہیں جب سیاں دیکھتا ہے۔ تو جرات کا ہے قلندر علی بخش جرات۔ اس کے بعد ان کا ایک اور دبستانی لکھنؤ کے شاعر ہیں مصحفی، جن کا نام ہے غلام حمدانی مصحفی، ان کا بھی پورا نام ایگزام میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہے ناسخ، ان کو دبستانی لکھنؤ کا بانی مانا جاتا ہے شاعری میں، اور ان کا نام آپ کو پتہ ہی ہوگا، امام بخش ناسخ، امام بخش ناسخ، ان کا نام بھی پورا آپ کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد آتش لکھنوی، آتش لکھنوی، آتش لکھنوی کے بعد مرزا شوق لکھنوی، مرزا شوق لکھنوی۔ اس کے بعد مرزا شوق لکھنوی کے بعد دیا شنکر نسیم، دیا شنکر نسیم، غلام حمدانی مصحفی، غلام حمدانی مصحفی، امام بخش ناسخ، آتش لکھنوی، مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نسیم۔ اس کے بعد میر حسن، اور میر حسن کے بعد جو دو آتے ہیں لاسٹ میں وہ آتے ہیں انیس اور دبیر، انیس اور دبیر۔ تو یہ ان کا جو تعلق ہے سب کا، ان کا سب کا جو تعلق ہے وہ ہے آپ کا دبستان لکھنؤ سے، اور ان سے جو ہے وہ ایک سوال آتا ہے، آپ لوگ تین جو ہے وہ دبستان دہلی کا دے دے گا اور ایک پوچھے گا بتائیے ان میں سے کس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے، کس سے ہے؟ دبستان لکھنؤ سے۔ ہاں انشاءاللہ، ہاں بھی انشاء ہے، لکھ لیجیے گا، ویسے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے وہ، اس لیے میں نے لکھوایا نہیں، ایسے تو بہت سارے رہ جائیں گے انشاءاللہ فانشاء کے علاوہ بھی، ان سب کی جو ہے وہ آپ کے نصاب میں جو ہے وہ ضرورت بھی ہے، اس لیے میں نے آپ کو لکھوا دیا، قلندر بخش علی جرات، غلام حمدانی مصحفی، امام بخش ناسخ، آتش لکھنوی، مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نسیم، میر حسن، انیس اور دبیر۔ اس کے بعد کچھ ایسے شعرا ہیں جو کومن ہیں، کومن آپ لوگ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، جو جن کا تعلق دبستان دہلی میں بھی رہا اور جن کا تعلق جو ہے وہ دبستان لکھنؤ میں بھی رہا، یعنی کہ وہ دونوں سے جڑے رہے، یا کہہ سکتے ہیں پہلے دبستان دہلی میں تھے، بعد میں یہ دبستان لکھنؤ میں آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جس کو نہ دے خدا اسے دے، جس کو نہ دے خدا اسے دے آصف الدولہ، تو آصف الدولہ کی مہربانی یا آصف الدولہ کی ذریعے لوگ دہلی سے کہاں گئے؟ لکھنؤ آ گئے۔ جیسے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور انہوں نے جو کیا کیا ہے وہاں پر جا کے بتایا ہے کہ بھئی آپ وہاں چلے جائیے، وہاں جا کے جو ہے وہ آپ کی تیاری اچھی خاصی ہو جائے۔ دو تین بچے ایسے ہی ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری جو عزت ہے یا ہماری جو منزل ہے وہ ہمیں کہاں جا کے ملے گی۔ تو اسی طریقے سے جب دہلی اجڑی تو انہوں نے جو ہے وہ لکھنؤ کا رخ کیا، اور اس وقت جو ہے وہ لکھنؤ میں آصف الدولہ تھے، جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے میر تقی میر کا، میر کے بعد سودا کا، کیونکہ سودا جو ہے وہ آنے والے تھے لیکن وہ سودا جو ہے وہ نہیں آ پائے، ٹھیک ہے۔
میر تقی میر اور سودا، اس کے بعد سوز جن کو میر تقی میر نے پاؤ شاعر بولا ہے، اس کے بعد میر زاہد جو میر انیس کے والد محترم ہیں، میر زاہد، اس کے بعد خان آرزو، خان آرزو جو میر تقی میر اور سودا کے کیا ہیں، استاد ہیں، اس کے بعد میر حسن جنہوں نے مثنوی لکھی ہے، مثنوی سحر البیان۔ تو یہ کیا ہے، کچھ شعرا ہیں جو دہلی میں اور لکھنؤ میں جو ہے وہ کامن ہے، کیا ہے، کامن ہے۔ لیکن اگر کوشچن یہ آ جائے نا کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق دبستانی لکھنؤ سے ہے، تو ان کا تعلق دبستانی لکھنؤ سے پوری طرح سے نہیں۔ اگر مان کے چلیے آپشن میں آپ کو جرات مل جائے، غلام حمدان مصحفی مل جائے، ناصف مل جائے اور میر تقی میر آ جائے، میں ایک کوشچن آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد سمجھ میں آ جائے۔ مان کے چلیے یہ آپ کو کوئی ایک کوشچن ہے، پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے دبستان لکھنؤ کا تعلق کس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپشن ہو گیا ناصف، ایک ہو گیا آتش، ایک ہو گیا امیر اور ایک ہو گیا آپ کا دبیر۔ یہ آپ کے آپشن ہو گئے اے، بی، سی اور ڈی، ٹھیک ہے، اے بی سی ڈی۔ تو اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ میر تقی میر جو ہیں وہ لکھنؤ میں تو رہے ہیں لیکن لکھنؤ کے شاعر نہیں مانے جاتے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ میر تقی میر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے نہیں ہے، دبستان دہلی سے ہے۔ ہاں، یہیں پر ایک شعر یہی آ جائے کہ وہ کون سا شاعر ہے جو دبستان لکھنؤ میں آیا، دبستان دہلی کو ترک کر کے دبستان لکھنؤ میں آئے، تو بھی آنسر میر ہوگا، تو بھی آنسر کیا ہو جائے گا، میر ہی ہوگا۔ تو دونوں طریقے سے سوال پوچھے گا تو آپ لوگ جو ہے وہ اسے یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے حوالے سے بات۔ کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اور ٹاپک ہے، اس سے مشکل دو سوال آتے ہیں، اگر آئے تو، نہ بھی آئیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوال آ جائے گا تو آپ لوگ کر لیجیے گا، اور وہ ہے ہمارا دارالترجمہ عثمانی، دارالترجمہ عثمانی جو کہاں پر ہے، حیدرآباد میں۔ ایک سوال تو یہی بنتا ہے کہ دارالترجمہ عثمانیہ کہاں پر ہے، تو آنسر ہو جائے گا حیدرآباد۔ یہ جامعہ والوں کا فیوریٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، فیوریٹ کوشچن ہے۔ تو دارالترجمہ عثمانیہ کہاں ہے، حیدرآباد میں، پہلا سوال تو یہ بنتا ہے۔ دوسرا سوال بنتا ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا، تو اس کا آغاز ہوا 20ویں صدی میں، یعنی کہ 1917 میں، 1917 میں، اور اس میں جو کام کرنا شروع ہوا وہ ہوا 1918 میں، کام کرنا جو ہے وہ اس کا کام ہوا 1918 میں، اور اس میں جو ہے وہ آگ لگ گئی تھی، اسی لیے 1955 1955 میں کیا ہو گیا، یہ بند بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قائم ہوا 1917 میں، کام کرنا شروع ہوا 1918 میں، اور جو پہلی کتاب شائع ہوئی وہ ہوئی 1919 میں، پہلی کتاب جو شائع ہوئی وہ ہوئی 1919 میں، کس میں، 1919 میں۔ دارالترجمہ عثمانیہ کہاں پر تھا، حیدرآباد میں تھا، اور یہ جو ہے وہ 1955 تک جو ہے وہ کام کیا، اور تقریباً انہوں نے 33 سال تک جو ہے وہ اپنے کام کو انجام دیا دارالترجمہ عثمانیہ میں۔ یہاں سے کچھ سوال آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس میں اہم ہے وہ ہوتی ہے اس کی کمیٹی، کہ اس میں جو ہے وہ کون کون سی کمیٹی بنی۔ اس میں جو ہے وہ کل ملا کے 3 سے 4 کمیٹی ہیں جو ایگزام میں آپ سے پوچھی جاتی، لیکن ان کمیٹی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کمیٹی کے ناظم، کہ اس کے ناظم کون ہیں۔ ناظم سے مراد ہوتا ہے
نظام کو بنانے والا یا نظام کو چلانے والا. تو ان ناظموں میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ آتا ہے مولوی عبدالحق کا. سب سے پہلا نام آتا ہے مولوی عبدالحق کا، جو سب سے بڑے جو ہے وہ ناظم مانے جاتے ہیں دارالترجمہ عثمانیہ کے، مولوی عبدالحق کا. اس کے بعد مرزا محمد ہادی رسوا. مرزا محمد ہادی رسوا. اس کے علاوہ عبد الحلیم شرر. عبد الحلیم شرر. عبد الحلیم شرر. اس کے بعد سید علی رضا. سید علی رضا. اس کے بعد پروفیسر محمد مجیب. پروفیسر محمد مجیب. اس کے بعد جوش ملیح آبادی. جوش ملیح آبادی. جوش ملیح آبادی. اور آخر میں لکھ لینا عبد الماجد دریابادی. عبد الماجد دریابادی. جیسے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی میں پوچھا جاتا ہے، ایسے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ دبستان وہ دارالترجمہ عثمانیہ سے تعلق کس کا ہے. تو ان سب کا جو ہے وہ دارالترجمہ عثمانیہ سے کیا ہے، ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. اور اس دبستان کا کہہ سکتے ہیں یا دارالترجمہ عثمانیہ کا جو مقصد تھا، جو سب سے اہم مقصد تھا اس کو قائم کرنے کا، وہ صرف اور صرف کیا تھا، ترجمہ کرنا تھا. یعنی کہ ترجمہ نگاری کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ کیا کیا گیا تھا، کام کیا گیا تھا. اور اس میں جو ہے وہ سب کو زیادہ تر کام ترجمے کے حوالے سے ہی کیا کیا گیا تھا، کام کیا تھا، جس میں انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ کمیٹی بنائی تھی. ٹھیک ہے، جیسے ناظر مذہبی، کچھ کمیٹی کے نام آپ لوگ لکھ لیجیے گا، جیسے ناظر مذہبی، ناظر ادب یا ادبی. اس کے بعد اصطلاحات کمیٹی. اصطلاحات کمیٹی. اصطلاحات کمیٹی اور ناظر ادبی اور ناظر مذہبی. مذہبی میں وہ چیزیں آتی ہیں جو مذہب سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، ناظر ادبی میں وہ آتی تھی جو ادب سے ریلیٹڈ تھی، اور اصطلاحات کمیٹی وہ ہوتی تھی جو لوگوں کو اصلاح کرتی تھی. ٹھیک ہے، اصلاح کرتی تھی. تو زیادہ تر ایگزام میں یہی پوچھی گئی ہے کہ اصطلاحات کمیٹی کا جو تعلق ہے وہ کس ادارے سے ہے. تو آنسر ہو جائے گا دارالترجمہ عثمانیہ. اسی طریقے سے ایک اور سوال آتا ہے کہ ورناکولر سوسائٹی کا تعلق کس ادارے سے ہے. سائنٹیفک سوسائٹی کا تعلق کس ادارے سے. تو ہر ادارے میں جو ہے وہ ایک نہ ایک کیا ہوتی ہے، ایسی کمیٹی ہوتی ہے یا ایسی جو اس کے زیر اثر کام کرتی ہے. تو ورناکولر تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، ورناکولر سوسائٹی، ورناکولر ٹرانسلیٹر سوسائٹی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ہے دہلی کالج کی. کیا ہے؟ دہلی کالج کی. فورٹ ولیم کالج کی ہندوستانی پریس ہے، جو ہم لوگ ابھی آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دارالترجمہ کی میں نے آپ کو بتا دیا اصطلاحی. اور سائنٹیفک سوسائٹی آپ کو پتہ ہی ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کس کی ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کی ہے علی گڑھ تحریک. ایک بچہ پوچھ رہا ہے کیسی کتابوں کا ترجمہ ہوتا تھا. الگ الگ کتابوں کا ترجمہ ہوتا تھا، چاہے وہ ہندی کی ہو، چاہے وہ انگلش کی ہو، چاہے وہ عربی کی ہو، چاہے وہ فارسی کی. اس کی کتابوں کی جو فہرست ہے وہ اس لیے نہیں مل پائی کیونکہ ان کی جو لائبریری تھی یا ان کا جو کتب خانہ تھا اس میں آگ لگ گئی تھی 1955 میں. اس وجہ سے جو وہاں پر جو کتابیں ہیں ان کی جو فہرست نہیں. آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ایگزام کے حوالے سے آپ لوگ کو یاد رکھنی. کلیئر ہے بیٹا؟ ابھی 1-2 دن کلاس لے لیتے ہیں اگر آپ لوگ تیار ہے، ورنہ
جتنا میں نے پڑھا دیا اتنا بھی آپ لوگ پڑھ لیں گے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ باقی گرامر والی کلاس تو آپ کی چلے گی ہی، اس کا ٹائمنگ پہلے سے ہی سیٹ کر دیا ہے میں نے۔ اس کی کلاس جو ہے وہ صبح 7 بجے سے چلے گی منڈے سے، کیونکہ کچھ بچے گرامر والی کلاس میں بھی ہیں، تو وہ تو چلے گی ہی چلے گی پورے رمضان تک، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس میں گرامر پڑھا رہا ہوں، میں ہی پڑھا رہا ہوں گرامر، یعنی کہ قواعد۔ تو ابھی آپ لوگ اور کلاس لیں گے یا اسی سے کام چلا لیں گے؟ ایک آدھی کلاس آپ پی ڈی ایف سے بھی لے لیجیے گا، ساری لائیو کلاس لے رہے ہیں آپ لوگ؟ اب تو مجھے 2 3 ٹاپک پڑھانے ہیں جو مجھے پڑھانے ہیں، ترقی پسند تحریک ہے، علی گڑھ تحریک ہے، اور فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج۔ چلیے پھر لے لیتے ہیں 1 2 کلاس، ٹائمنگ یہی رکھتے ہیں آپ لوگوں کا 8 بجے، ٹھیک؟ 8 بجے کشمیر والا بیٹا میں نے پی ڈی ایف بھیج دیا، اس کے آنسرس بھیج دوں گا۔ ہاں مرزا کیف، اگر آپ نے پہلے نہیں کری ہے تو کر دیجیے۔ ہاں 1 2 دن کی کلاس لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑے دن نہیں، 1 یا 2 دن کلاس لے پاؤں گا زیادہ۔ دعوت دلیل آپ لوگ اپنے حساب سے کر لیجیے۔ آج کی کلاس اتنی ہی ہے، ملتے ہیں کل 8 بجے۔